تو نے انعام کیا، فعل ہے ماشاءاللہ، اسم یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اس پر تو نے انعام کیا. اصل میں یا انعم ہے، یہ تا جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے جی عمران بھائی؟ ضمیر ہے، تا ضمیر ہے. انعام کیا تو نے، انعم انعام کیا اس نے، انعمتا انعام کیا تو نے، انعم تو انعام کیا میں نے، انعمنا انعام کیا ہم نے. یہ ساری ضمائر ہیں. تو یہ تا جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، مخاطب کی، واحد مخاطب، واحد مخاطب. یو عربی میں کہتے ہیں یو. تو انعم جس کے معنی ہے آپ وہی نعمت سے انعام کرنے سے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو اس کے ہم معنی ہیں. انعم احسان کرنا، انعام کرنا. سب سے بڑی بات اس کی دو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ غیر انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. انعمت علی الفرس کہ میں نے گھوڑے پر انعام احسان کیا، یہ نہیں آ سکتا. یہ انسانوں کے حوالے سے ہی مخصوص ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی ذات کے لیے بھی یہ نہیں آ سکتا. اپنی ذات کے لیے میں نے اپنے یہاں پر احسان کیا تو وہ کوئی اور لفظ آ سکتا ہے، انعم نہیں آ سکتا. دو اس کی خصوصیات ہیں. یہ احسان کے معنی میں اور انعام کرنے کے معنی میں ہے انسانوں کے لیے فقط. انسانوں کے علاوہ کسی کے لیے نہیں آ سکتا اور اپنی ذات کے لیے بھی نہیں آ سکتا. نعم نعمت سے نوازنا، نعمت سے نوازنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس کو اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتا ہے فَأَكْرَمَهُ اس کے اوپر کرم کرتا ہے، اس کے اوپر احسانات کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور اس کے اوپر انعامات کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں انسان کے بارے سے بتایا ہے اکرمہ ونعمہ، انعامات کرنا، احسان کرنا. دوسرا لفظ ہے خوالا. خوالا کے معنی ہے عطا کرنا اور اس کو مالک بنا دینا. کسی کو کوئی چیز عطا کی اور پھر اس کو اس کی ملکیت میں دے دی، مالک میں دے دی، ملکیت میں دے دی. سورہ الانعام میں ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم وہ چھوڑ آئے جو سب کچھ ہم نے تمہارے اوپر انعام کیا تھا اور تمہاری ملکیت میں دے دیا تھا اپنے پیچھے. جب انسان مر جاتا ہے تو ہم کو ہر چیز چھوڑ آتا ہے نا، تو وہ احسانات کے ذریعے دیے گئی یہ چیزیں جس کی وہ ملکیت اس کی بن گئی تھی، یعنی کہ وہ چاہے بندے کو انعامات کے ذریعے سے ملے ہوں یا اس نے غصبانہ قبضے کیے ہوں، سارا کچھ پیچھے چھوڑا ہے. خوالا کے اندر یہ سارے معنی شامل ہیں. پھر ہے ایک لفظ اطرفہ. اطرفہ الطرفہ کہتے ہیں عیش و آرام کی فراوانی، یعنی کہ احسانات اللہ تعالیٰ کے انعامات کسی بندے کے پاس اتنی زیادہ ہوں اور پھر اس کے اندر بدبستی بھی آ جائے، جیسے قارون کے اندر آئی، جیسے نمرود کے اندر آئی، جیسے کہ بہت سارے بڑے بڑے سرداروں کے اندر آئی کہ ان کو عیش و آرام بھی ملا تو چاہے جائے کہ اللہ کی احسان مند ہوتے وہ بدبستی میں آ گئے. نعمتوں کی کثرت جو انسان کو بہکا دے، اس سے اس میں فائل بنتا ہے مطرف. مطرف جو بدمست ہو گیا. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور پیروی کرنے لگے وہ لوگ جو ظالم تھے. مَا أُتْرِفُوا فِيهِ کہ ان کو ہم نے انعامات دیا تھا اور ان انعامات کی وجہ سے وہ بدمستی میں آ گئے. انعام اور خوالا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ان ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم تھے، وہ مجرم تھے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. سورہ ہود کی آیت نمبر 116 ہے کہ انہوں نے اتباع کرنے لگے ان لوگوں کی جو ظالم تھے اور جن کو ہم نے انعامات دیے تھے اور پھر اس کے اوپر وہ اترانا شروع کر دیا. اترانے کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو کسی سے دو الفاظ اور ہیں اغنا اور اقنا. اغنا کہتے ہیں اللہ کا کسی کو اتنا مال دینا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، غنی ہو جائے. اقنا کے بھی یہی معنی ہے اور ساتھ وہ خوش بھی ہو جائے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ وہ دوسروں سے بے نیاز بھی ہو جائے اور پھر خوش بھی ہو جائے. لیکن اقنا جو ہے یہ ازداد میں سے، یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دے کہ وہ غنی ہو جائے
اور اس کا اپوزٹ معنی بھی ہے کہ بندہ مفلس ہو جائے، مفلس ہو جائے. جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ازداد ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کے دو مختلف اپوزٹ معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ازداد میں کہتے ہیں، ضد. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی کرتا ہے، اور پھر کبھی اتنا بھی غنی کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہتا ہے. اور اس کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ وہی غنی بھی کرتا ہے، وہی مفلس بھی کرتا ہے. دونوں ہی ترجمے ہمارے یہاں موجود ہیں، تو دونوں کی یہ بھی لا سکتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اللہ ہی ہے جو غنی بھی کرتا ہے